السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو کہ ہے لوگ بے ہوش کیوں ہوتے ہیں۔ بے ہوشی کا اچانک آنا اکثر لوگوں کو خوفزدہ کر دیتا ہے، لیکن اس کی وجوہات کو سمجھنا اور علاج جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر لوگ بے ہوش کیوں ہوتے ہیں اور اس مسئلے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بے ہوشی کیا ہے۔ سینکوپ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کا دماغ وقتی طور پر خون کی کمی کے باعث اپنی سرگرمیاں روک دیتا ہے اور انسان اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں چند سیکنڈ سے لے کر چند منٹ تک کا وقت لگ سکتا ہے اور عام طور پر انسان جلدی ہوش میں آ جاتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بے ہوش ہونے کی حالت جو ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ان وجوہات کو سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے، اور وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ ان میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہوتا ہے۔ بے ہوش ہونے کی سب سے پہلی وجہ جو ہے، پہلا کاز جو ہے وہ ہے لو بلڈ پریشر ہونا۔ بلڈ پریشر کا اچانک کم ہو جانا، لو ہو جانا، اس کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ہے لو بلڈ شوگر۔ شوگر اگر انسان کے جسم کے اندر، خون کے اندر کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بے ہوشی آ سکتی ہے۔ irregular ہارٹ بیٹ، یعنی جو ہارٹ کی دھڑکن ہوتی ہے، دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے، اس کے اندر وہ ریدم جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی آ سکتی ہے۔ یعنی دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی جو ہوتی ہے وہ اس کا باعث، اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ زیادہ گرمی یا پانی کی کمی، ڈیہائیڈریشن جو ہے، اس کی وجہ سے بھی خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ یعنی جب جسم کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے، ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے، اس وقت خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سرکولیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سرکولیشن جب کم ہوتی ہے تو اس وقت بے ہوشی کا آنا تو ضروری ہے۔ شدید صدمہ، جذباتی قسم کا ایموشنل شاک اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی شدید قسم کی کوئی ایسی خبر جس سے شدید قسم کا غم غصہ ہو، جس سے شدید قسم کی خوشی ہو، جس سے شدید قسم کا کوئی صدمہ ہو، کوئی ایسی بری خبر ہو، تو انسان اس کو سن کر بھی شوق میں جا سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے۔ میڈیکل کنڈیشن میں طبی مسائل آ جاتے ہیں، یعنی کسی کو فالج ہے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بن گیا ہے، دورہ قلب، مرگی، ایپیلیپسی کا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بے ہوش ہو سکتا ہے۔ ساتویں وجہ جو ہے اسپائنل کارڈ انجری، یعنی اگر کمر کے اوپر، ریڑھ کی ہڈی کے اوپر اگر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی مریض بے ہوش ہو سکتا ہے، چونکہ وہ بہت جلد برین کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آپ کو پیش آ سکتا ہے۔ یہ تھی اس کی وجوہات اور کازز۔ اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی طرف کہ ہم نے اس کو پہچاننا کیسے ہے کہ یہ بے ہوشی کا مسئلہ ہے، یہ بے ہوش ہونے لگا ہے، یا اس کو یہ کوئی عارضہ ایسا آنے لگا ہے۔ تو ہم ان علامات کو پہچان کر ہی مریض کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مریض اس صورتحال میں جان جانا ہے۔ پہلی جو علامت ہے وہ ہے چکر آنا، دوسری ہے نظر دھندلا جانا، تیسرا سردی کا احساس یا پسینہ آنا، چوتھا دل کی دھڑکن تیز ہو جانا۔ یہ علامات ہوتی ہیں۔ اگر یہ علامات آئیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسی علامت محسوس کرتے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر اپنا سر جو ہے وہ گھٹنوں کی طرف جھکا دیں، یعنی آپ کے سر کی طرف جو خون کی سرکولیشن ہے، جو روانی ہے بلڈ کی، خون کی، وہ پوری ہونی شروع ہو جائے، جس سے آپ بے ہوش ہونے سے بچ جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا میکانزم بنایا ہے کہ جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کے برین کی طرف جو خون جا رہا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے، جو میں نے آپ کو وجوہات بنائی اس میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت انسان بے ہوش ہو کے جب گرتا ہے تو اس کا جو سر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، وہ اس کے ہارٹ کے برابر آ جاتا ہے، یعنی سرکولیشن جو بلڈ کی ہوتی ہے وہ اس کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔
اور اسی وجہ سے پھر انسان کچھ ہی سیکنڈ کے بعد کچھ ہی منٹ کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے، چونکہ وہ جو سرکولیشن کم ہوئی تھی وہ بحال ہو جاتی ہے، جس سے انسان کانشیس ہو جاتا ہے، یعنی ہوش میں آ جاتا ہے۔ اگر اس کے ہم آپ آتے ہیں کہ اس کے علاج کی طرف، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے کہ انسان بے ہوش ہونے سے بچے۔ سب سے پہلا ہے کہ آرام کریں، یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کو کوئی اس کی علامت محسوس ہو تو فوراً بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اپنے گھٹنوں کی طرف سر کو جھکا لیں تاکہ وہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ ویسے لیٹ جائیں، لیٹنے سے بھی یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی زیادہ پئیں، پانی پینا شروع کر دیں، یعنی آپ کے جسم کے اندر اگر ڈیہائیڈریشن کم ہے، گرمی کی وجہ ہے، کوئی پسینے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر ڈیہائیڈریشن ہو گئی ہے، پانی کی کمی ہو گئی ہے، تو یہ آپ کی وجہ اس سے ختم ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تیسری، میٹھی چیز کھائیں تاکہ آپ کی اگر بلڈ شوگر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، میٹھی چیز کھانے سے وہ آپ کی نارمل ہو جائے گی، تو آپ کو یہ بے ہوش ہونے کا مسئلہ جو نہیں آئے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ چوتھا، طبی معائنہ کروائیں۔ طبی معائنے کے لیے کچھ میں آپ کو باتیں بتاؤں گا، وہ آپ نے دیکھنی ہے اور پھر آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر مریض بے ہوش ہوتا ہے، اس کو لمبا عرصہ تک ہوش نہیں آتی، یعنی کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ تک تو بات کوئی نہیں، اگر زیادہ لمبا بے ہوشی ہو جاتی ہے تو پھر فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری اس کو لگ رہی ہے، ہارٹ کا مسئلہ کو لگ رہا ہے، کوئی فالج کا اٹیک لگ رہا ہے، آپ کو ایپیلیپسی کا مسئلہ بن رہا ہے یا اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی ہے، تو پھر بھی آپ کو فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور طبی معائنہ اس کا کروانا ضروری ہے، چیک اپ کروانا ضروری ہے، اس کے ٹیسٹ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو ڈائگنوز ہو سکے، تشخیص ہو سکے کہ اس کے مریض کو بے ہوش ہونے کے لیے جو مسئلہ بن رہا تھا، یہ بے ہوشی میں جا رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، اس کو ڈھونڈ کر آپ اس طریقے سے اس کو سامنے رکھتے ہو اس کا علاج کریں، آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے۔ دوستوں، مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت ہی معلوماتی باتیں ملی ہوں گی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا ہے، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں لوگوں کے اندر، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔